وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کر رہے تھے، اس کی فضیلت، اہمیت اور زندگی میں ہمارا اس سورت کے ساتھ تعلق۔ تو آپ نے قرآن پاک کو اس لیے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ یا اس سے تعلق، اس سے ربط، کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا مسلمان ہونا جو ہے وہ ثابت اس قرآن سے ہوگا۔ ہم نے اپنے ایمان کو، دین کو، اسلام کو اگر ثابت کریں گے تو یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہمارے اسلام کی کہ مسلمان ہو کے جو مرضی کرتے پھریں؟ یہ تو نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک نکیل ڈالے ہوئے اونٹن کی طرح ہے، جس کے ناک میں اسلام کی نکیل ہے۔ جدھر اسے اسلام لے جائے گا وہ جائے گا، جدھر نہیں لے جائے گا نہیں جائے گا۔ اگر وہ بے مہارا شتر ہے تو اسلام اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو کوئی بھی دنیا کا اصول نہیں ہے کہ جن کے ساتھ تعلق ہو ان کو چھوڑ کر آدمی آوارہ ہو جائے۔ بیوی خامدہ ان کا تعلق ہے، بیوی خامد کے بغیر نہیں کہ بھی جائے گی تو اس کی اجازت اس کے علم میں ہوگا، اس کو پتہ ہوگا۔ اسی طرح اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ہمیں پتہ تو ہم نے یہ کرنا، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز۔ ہمارے اسلام کو تو عرف نہیں آتا، ہمارے اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ اسلام کا معنی ہے کہ اللہ کے ہم فرما بردار ہیں، جو اللہ کہتا ہے ہم وہ مانیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ کہتا ہے؟ تو اللہ یہ ہمارے لیے قرآن ہے، یہ جو ہمیں بتا رہا ہے، یہ اللہ ہم سے، یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی کلام ہے۔ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں، جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ بہت، صحابہ میں سے سب کا ہی تعلق تھا، لیکن بعض کا بعض سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، جب آیت ختم ہو جانی تو کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کی میرے ساتھ گفتگو ہے۔ کتنا میرا مقام ہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میں اللہ سے ہم کلام ہوں۔ تو وہ کہا کرتے تھے، میں ڈھونڈتا رہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جاننے والا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا لوٹا مسلح اٹھانے والا، جوتا اٹھانے والا تھا یہ آدمی، اسی تمنا سے کہ آپ پر جب قرآن نازل ہو تو میں اس وقت آپ کے پاس ہوں۔ فرماتے ہیں کہ 114 صورتوں میں سے 70 صورتیں ایسی ہیں جو میری موجودگی میں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہیں، اور میں سب سے پہلا ہوتا تھا جو نبی اکرم پر وحی آنے کے بعد جو آپ الفاظ کہتے تھے قرآن کے، میں سننے والا ہوتا تھا۔ آپ کے منہ سے نکل کر میرے کانوں پر آتے تھے، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوتا تھا۔ کہتے مجھے پتہ چلے کہ مجھ سے زیادہ قرآن پاک جاننے والا دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے تو میں وہاں پہنچوں، میری سواری نہ پہنچے، مر جائے، میں وہاں چلا جاؤں گا، سواری کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اتنا ان کو قرآن کے ساتھ شغف تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا قرآن ہے کیا نہیں ہے۔ تو قرآن ہماری یعنی دین کی زندگی ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے آپ نے آغاز کیا ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، 2 دن پہلے ہی میں نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے۔ میں شروع میں ذرا کچھ تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا، لفظوں کی شناخت اور اس کے معانی، تاکہ
یہ چند حروف ہیں جن کو آپ جان لیں گے تو سارا قرآن، یہ حروف تہجی جو ہے یہ صرف 28-29 حروف ہیں۔ حمزے کو الف کو ایک کر دیں تو 28 ہیں، مگر نہ حمزہ الف جو ہے ان کو علیحدہ رکھا جائے تو پھر 29 حروف ہیں۔ یہ ساری کلام انہی سے بنی ہے۔ ان کے معنی اگر آپ کو پتہ چل جائے تو سارے قرآن کے معنی کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ تو ہمارے لیے یہ صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ دعوت ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کو کس سے آغاز کریں؟ بسم اللہ سے۔ لیکن جو بھی مرضی کا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ صحیح ترمذی کی، ابن ماجہ کی، ابو داود کی یہ حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ اچھا کام، ذی بال کا معنی اچھا کام، برا کام کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھنی کہ اللہ کے نام سے میں برا کام شروع، اللہ تو کہتا ہے برا نہ کر، تو اس لیے ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اچھا کام مثلاً جو بھی اچھے کام ہے، مثلاً وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ سے شروع۔ یہ بھی میں بتاؤں گا، بسم اللہ جو ہے نا یہ پوری قرآن پاک کو پڑھتے وقت بسم اللہ پوری پڑھنی ہے، یا جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہاں بسم اللہ پوری پڑھو تو وہاں پڑھنا ہے۔ جہاں آپ نے بسم اللہ ہی کہا ہے، اللہ کا نام ہی کہا ہے، تو اللہ کا نام بسم اللہ ہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو خط لکھتے وقت نبی اکرم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی ہے، یہ 786 نبی اکرم نے نہیں لکھا۔ اب خط کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی تحریر لکھنے لگو تو شروع میں بسم اللہ لکھ لیا کرو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھے ہوا، لکھتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کو بھی خط لکھا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کہتے ہو کہ بےعزتی نہ ہو جائے، ہم 786 لکھتے ہیں، نبی اکرم نے کافروں کی طرف خط لکھے تھے تو آپ نے بسم اللہ لکھی تھی، حالانکہ کافر نے کون سی عظمت کرنی ہے قرآن کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری، جب قرآن پڑھنے لگنا ہے تو پھر سورت کا آغاز کرنا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوئی کام کرنا ہے تو اس وقت صرف بسم اللہ ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو بسم اللہ ہی پڑھ لیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ، کیونکہ آپ نے اسم اللہ ہی کہا ہے۔ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ اس کے ساتھ شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ ہی۔ یہ بھی انہوں نے یاد کرا دیا کہ بسم اللہ جو ہے نا سوائے لکھنے کے اور پڑھنے کے، جہاں نبی اکرم نے پڑھی ہو، تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ کسی مقام پر پوری بسم اللہ نبی اکرم نے، ہاں خط لکھتے وقت لکھی ہے، وہ قرآن نے بھی کہا ہے ہمیں۔ وہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا تو انہوں نے بھی بسم اللہ کے ساتھ لکھا تھا، اِنَّهُ مِن سلیمان، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ لکھی تھی۔ وہ قرآن میں بھی ہمیں تلقین کی ہے کہ لکھو تو پوری بسم اللہ، وہاں 786 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وضو کرتے ہیں، کھان کو، ہر اچھا کام۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معنی اس کا کیا ہے؟ با کا معنی ہے ساتھ، اکثر الف ہوتا ہے اس کے بعد با ہے، با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، اور معنی بھی ہوتے ہیں اس کے با کے۔ با جو ہے یہ قسم کے بھی لیے آ جاتا ہے، باللہ، اللہ کی قسم، یہ با قسمیہ ہے۔ واللہ، واو بھی قسمیہ آ جاتی، تا بھی قسمیہ آ جاتی ہے۔ با مصاحبت کے لیے آتی ہے، با آلے کے لیے بھی آتی ہے، مختلف معنی ہے۔ آلہ کہتے ہیں جس ہتھیار یا چیز کے ساتھ کام کیا جائے اس کو با جو ہے نا آلہ کہہ لیتے ہیں۔